صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شہ لولاد کلمہ ہے جس کے لیے کون سجا ہے عرش پہ جو خالق سے ملا ہے عرش پہ جو خالق سے ملا ہے داور حق محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ بی بی کے وہ آئے دائی حلیمہ دودھ پلائے ابر رحمت میں برسائے ابر رحمت میں برسائے رم جم چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طلبہ جنہوں نے ترانہ پڑھنا تھا ان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ والد محترم کا حکم ہے اب تاخیر نہ کی جائے تو اب جو ہے مجمع خاموشی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائے انشاءاللہ اب حضرت کا بیان شروع ہوگا تو کوشش کریں تھوڑی تھوڑی جگہ بنائیں جو حضرات کھڑے ان کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تاکہ ہمارے آنے کی قیمت وصول ہو جائے اور حضرت کا بیان جمی کے ساتھ ہم سن سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اور انشاءاللہ تعالی بیان بھی ہوگا اور بیان کے بعد حضرت کی دعا ہوگی اس میں بیان میں بھی شریک ہوں اور دعا میں بھی شریک ہوں اور ہم سب اس نیت سے بیان سنیں کہ آج کی رات توبہ کریں گے اپنی زندگی کو بھی بدلیں گے اپنے حالات بھی بدلیں گے اپنا مزاج بھی بدلیں گے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ سارے اللہ سے دعا بھی کریں اے اللہ تو ہمارے حالات بدل دے اللہ ہمارے حالات بدل دے اللہ ہمارے حالات سے رحم کر دے اور دل جمی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ حضرت کا بیان انشاءاللہ بہت دفعہ ہوگا اب جو ہے کریں گے نا تھوڑا سا بیٹھیں گے کہاں ویسے ادھر بھی بیٹھیں گے جگہ پہ نیچے آئیں گے اینگل سے ہی ہے نا ہو جائے گا یہاں پہ نہیں میں بیٹھا ہوں سارے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز طلباء،
अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको बहुत ही खुशनसीब बनाया। अगर हम खुशनसीब न होते तो इस वक्त हम इस मजलिस में शरीक न होते। अगर हम खुशनसीब न होते तो शायद हम इस वक्त बहुत गहरी नींद सोए हुए होते, इस तरह से बेदार न होते। अगर हम खुशनसीब न होते तो हम इस वक्त अल्लाह के घर में मौजूद न होते। हम किसी आम मैदान में बैठे हुए नहीं हैं, किसी आम हॉल में बैठे हुए नहीं हैं, किसी मार्केट में किसी और जगह बैठे हुए नहीं हैं। हम सब दिल की गहराइयों से जानते हैं कि जिस मुबारक जगह पर हम बैठे हुए हैं इसको बैतुल्लाह से ताबीर किया जाए, मस्जिद अल्लाह का घर है। और अगर हम खुशनसीब न होते तो हम सब इस वक्त शरीयत की निगाहों में पाक और ताहिर न होते। सारी दुनिया सुबह को शावर लेती है, साबुन भी इस्तेमाल करती है, शैम्पू भी इस्तेमाल करती है, हर चीज। लेकिन ईमान वाला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब पर चंद आज़ा दोह लेता है तो अल्लाह उसको कहते हैं अब तू पाक हो गया। कैसा पाक कि तू मेरे कलाम को, जिसको कलाम इलाही कहते हैं, अब उसको छू सकता है। और अल्लाह हम सबको नसीब करे, जो जा चुके हैं बैतुल्लाह उनको अल्लाह दोबारा ले जाए, और जो अभी नहीं जा सके हैं अल्लाह उनके लिए दरवाजे खोल दे। वहाँ कोई आदमी जबरदस्ती नहीं जाता, वहाँ तो जब बुलावा आता है तो फिर पता भी नहीं चलता मैं कैसे पहुँचा। और अगर वह हमें पहुँचना नसीब हो जाए और हमने ये चंद आज़ा धोकर, जिसको इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में वुज़ू कहते हैं, हम इसको कर चुके हों तो हमारा मालिक कहता है ये घर है तो पूरे आलम की मस्जिदों का क़िबला, और इसकी हैसियत है ऐसी कि अगर मस्जिद की एक ईंट सोने की हो, दूसरी चांदी की हो और मुश्क मिट्टी के बदले इस्तेमाल की जाए, लेकिन उसका रुख अगर इस घर की तरफ नहीं है तो उसको कोई दुनिया की ताकत मस्जिद करार नहीं दे सकती। और वहाँ किसी का पहुँचना हो इस हाल में कि उसने वुज़ू किया हो तो उसको अल्लाह इजाज़त देता है अब तुम इस आलम की मस्जिदों के क़िबले का तवाफ कर सकते हो, तुम इतने पाक हो गए हो। ये ईमान वालों का मुकद्दर है कि ईमान की बरकत से अल्लाह ने उनको ऐसी पाकी अता की। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उसी पाकी के साथ, उसी ताहरत के साथ, उसी हालत में इस वक्त इस आधी रात को अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं। इससे ज़्यादा और खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती। और उसके बाद मजीद तौफीक अल्लाह की मिली। दुनिया वाले न मालूम किन किन जगहों में, किन किन कामों में मशगूल हैं। आप दीदार कर रहे थे उन चेहरों का जिनके सीनों को अल्लाह ने कुरान का संदूक बना दिया। दुनिया वाले कुछ कहते रहे, लेकिन सादिकुल मस्दूक ने, सच्चों के सरदार ने उनको ये बताया है कि तुम्हारी ताकत ये है। दुनिया के बादशाह कभी किसी इलाके के दौरे के लिए जाते हैं, जेलों में जाते हैं मुआयने के लिए, तो अपनी मेहरबानी का इजहार इस तरह करते हैं कि इतने कैदी हमने रिहा किए। और ये जमात वो है जिनको अल्लाह ने वो एजाज दिया है कि जो अबदुल आबाद की जेल है, जिसका नाम जहन्नम है, जिसकी सजा का कोई इस दुनिया में तस्वुर नहीं कर सकता। एक हाफिज को कहा जाएगा तेरा जी जिन 10 की उंगली पकड़ के बाहर निकाल, अल्लाह की तरफ से तुझे एजाज हासिल है। इस अबदुल आबाद की जेल से
तुम्हारी वजह से उन 10 को हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाए। आप ऐसे कुछ नसीबों के दीदार में भी मजबूर हो। ये जिनके सरों पर ये दस्तार रखी गई, ये एजाज आपने रखा, क्या आपका तस्वुर है कि इन्होंने जो बुखारी शरीफ पढ़ी, लाखों हदीसों का इंतखाब, जिसको इमाम बुखारी जैसे इमाम हुमाम ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके मुरत्तब किया, और जिसको पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा में असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह का एजाज हासिल है। मुस्लिम शरीफ अजीम शान हदीस की किताब, तिरमिजी शरीफ इमाम तिरमिजी का अजीम शान कारनामा, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ, और ये सारी 10 की 10 जिल्दें जो इन्होंने इस साल मुकम्मल कर ली, उन 8 साल के तमाम उलूम को हासिल करने के बाद जो इनको मुकम्मल करने के लिए जरूरी है, आज आपकी मौजूदगी में उनके सर पर दस्तार सजाई गई। दुनिया वाले दुनिया के मखमसों में हैं और आप इस मुबारक नूरानी महफिल में शरीक हैं। ये खुशकिस्मती नहीं है तो और क्या। और अल्लाह की नेमतें आदमी को मिले और नेमतों का कोई शुमार नहीं। खुद कुरान पाक ने कहा, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम उनका एहसास नहीं कर सकते, तुम उनका इहाता नहीं कर सकते। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। एक बहुत बड़े वली कामिल थे, हजरत थानवी अलैहिर्रहमा के खलीफा कारी सिद्दीक साहब नाम था उनका। फरमाया करते थे, बारिश के कतरों को गिनना मुमकिन है, और मशीनें ऐसी है, रेन गेज से लोग बारिश को नापते हैं। फरमाते थे, बारिश के कतरों को गिनना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह की जितनी नेमतें बंदे की तरफ आती हैं उनके गिनने का कोई इम्कान ही नहीं। और अल्लाह खुद कुरान पाक में इस बात का तज़किरा करता है, और ये वो नेमतें हर एक को देता है, उसमें किसी की तखसीस नहीं। ये हमारे तलबा जानते हैं, ये पढ़ते हैं। रहमान और रहीम अल्लाह पाक की अजीम शान सिफात हैं, और दोनों का मादा रा हा मीम रहम है। रहम से रहमान भी बना है, रहम से रहीम भी बना है। और अरबी का कानून है, हुरूफ जहाँ ज्यादा होंगे तो उसके माना भी ज्यादा होंगे। रहीम में सिर्फ 4 हुरूफ हैं, रा हा या और मीम, और रहमान में 5 हुरूफ हैं, रा हा मीम अलिफ नून। और अरबी के इस कानून के मुताबिक कि ज़ियादतुल मबानी तदुल्लु अला ज़ियादतिल मानी, जिसमें अल्फाबेट्स जितने ज्यादा होंगे उसके माना में भी उसकी कसरत होगी। इसलिए हम रहमान का तर्जुमा करते हैं, वो अल्लाह रहम करने वाला है, अपनों पर भी और गैरों पर। अल्लाह कभी किसी अपने मुनकिर पर रिज्क का दरवाजा बंद नहीं करता। कभी नहीं सुना होगा कि फलां ने अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया इसलिए उसका ऑक्सीजन कट गया, फलां ने अल्लाह के पैगंबर भेजने का इनकार किया इसलिए उसके रिज्क में दुनिया से कटाव कर दिया गया। कभी ऐसा नहीं सुना होगा। अल्लाह की रहमान होने की सिफत यह है कि वो रहम करता है, अपनों पर भी रहम करता है और गैरों पर भी रहम करता है। हाँ, जो उसको मानते हैं और उसकी मानते हैं उनके साथ उसके अलावा मजीद रहम करता है। इसीलिए अरबी वाले उसको पढ़ते हैं रहमान दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन यह आखिरत का रहम मानने वालों के साथ कायम है, और अल्लाह ने हमको उन्हीं में शामिल किया। और हुआ है ऐसा अजीब मरहला
کہ یہ ہم ماننے والوں کو یہ دولت ایسے نصیب ہوئی کہ ہم لوگوں کو کبھی اس کا تصور بھی نہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم واپس اپنے بچپن کی طرف جاتے ہیں. ماں کی گود میں جب ہم پہلی بار آئے تو ہم نے اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانا تھا, اپنے ابا کو بھی نہیں پہچانا تھا, جو وہاں موجود تھے ان کو بھی نہیں پہچانا تھا. جس ماں باپ سے ہمیں اللہ نے وجود دیا ظاہری دنیا کا, اس ماں باپ کی زبان سے بھی ہم ناواقف تھے اور بالکل بے بس تھے. لیکن یہ نظام خداوندی تھا میرے اور آپ کے لیے کہ اس وقت ہماری ماں نے ہم کو ظاہری جسم کی غذا, دودھ کا گھونٹ تب تک نہیں پلایا جب تک پہلے ہمارے کان میں ایمان کا کلمہ, روحانی غذا ہم کو نہیں سکو. اس عجیب انداز سے اللہ نے ہم کو دیا. اور پھر 2 سال تک جب ہم دودھ پی رہے تھے, ہماری پیاری ماں, ہم کوئی بولی نہیں جانتے, ہم کسی کو نہیں پہچانتے, وہ ہم کو اس اللہ کی یاد دلاتی رہی دن میں 100 بار, 100 بار نہیں, 200 بار, 1000 بار. معمولی کوئی بات ہو, بچے کو نیند نہیں آئی, پیاری ماں نے بچے کو گود میں لیا, تھپ تھپانا شروع کیا اور ساتھ میں وہ نسخہ دے دیا جو آدمی کے قلوب کی غذا ہے, اور شروع کر دیتی تھی بہت ہی سویٹ وائس میں, بڑی مزیدار آواز میں, اللہ 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 اللہ. لوگ ماں سے جب باتیں کرتے ہیں, ماں واقعہ سناتی ہے, بیٹے ایک دن ایسا آیا تو بخار میں تپ رہا تھا, ڈاکٹر نے ٹیبلٹ دیا, میں نے چمچے میں پانی لے کر اس ٹیبلٹ کو اس پانی میں گلا دیا اور تمہارے منہ میں ڈالا, لیکن اللہ کی مرضی کوئی افاقہ نہیں ہوا. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس, بھیجا آدمی کو, اس نے کیپسول دیا, وہ بھی تجھے دیا گیا, کوئی افاقہ نہیں ہوا. آخر خوشامد کی ڈاکٹر کی, وہ تمہارے گھر آیا, انجیکشن دے دیا, لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لیتا. ماں تو ماں ہے, اس کے دل کے اندر اللہ نے بچے کی محبت کا غلبہ ڈال دیا ہے, اور وہ دیکھ رہی ہے کمبل تک اوپر سے بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے, انجیکشن بھی دے دیا, افاقہ نہیں ہوا. ماں سناتی ہے کہ آخر بیٹے میں تڑپ رہی تھی, رو تو رہا تھا, جل تو رہا تھا, میرا دل زخمی ہو رہا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اماں پھر کیا ہوا, کوئی علاج کارگر نہیں ہوا. تو اماں نے کہا آخر میں نے وہ علاج اختیار کیا جس نے سب علاجوں کو مات کر دیا. کیا ہوا, میں نے تڑپ کر تم کو گود میں اٹھایا اور میں رو رہی تھی, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے کہ میرا بچہ بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے, جل رہا ہے, دوائی کی وجہ سے کوئی فرق نہ ہو رہا ہے. پھر میں نے وہ ذکر اللہ تیرے اوپر شروع کر دیا, گود میں لیا, ہلایا, تھپتھپایا, اور یہی اللہ 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 کا میں نے وظیفہ شروع کر دیا. بچے 5 منٹ نہیں گزرے تھے تو بہت آرام کی نیند سو چکا. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت واقعہ ہے. قرآن پاک بڑی بڑی تنخواہیں چھوڑ کر آ گئے, ایک غیر مرئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہمیں نظر نہیں آئی, لیکن ماہرین نے کہا, ہیلتھ کے ایکسپرٹوں نے کہا ہے کوئی بلا, احتیاط کرو. ہم سب نے مان لیا اور ہم نے دیکھا ایسی بلا تھی, وہ نظر تو نہیں آ رہی تھی, اس نے اڑتے ہوئے جہازوں کی پروازوں کو ٹھپ کر دیا.
اس نے ٹرینوں کو لائنوں میں لگا دیا، بسیں اڈوں میں ایسی بیکار ہو گئی جیسے وہ بے حس ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ہم پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ ہم لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکے، ساری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا، ساری دنیا کے نظام کو متاثر کر دیا۔ لوگوں نے عجیب مناظر دیکھے، ایسا منظر دیکھا، بیت اللہ ہے، حرم شریف ہے، دروازے بند اور چاروں طرف سے پابندیاں ہیں۔ اللہ کی عجیب شان، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء بقدرتی ویحکم ما یرید بعزتی۔ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، عجیب و غریب اپنے منظر دکھاتا ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا، کلپ سامنے آئی، دروازے بند ہے، کوئی حاجی نہیں جا پا رہا ہے، کوئی قطب نہیں حج کو جا رہا ہے، کوئی غوث عمرے کو نہیں جا پا رہا ہے، کوئی محدث نہیں جا پا رہا ہے، کوئی مفسر نہیں جا پا رہا ہے، کوئی بادشاہ نہیں جا پا رہا ہے۔ وہ جو صفائی کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ صاف کرنے والا ڈنڈا اور پیچھے وہ ٹنکی سی لگاتا ہے جس کا تار وہ پلگ میں لگاتا ہے، چیچی کر کے وہ قالینوں کا گردہ کھینچتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ وہ صفائی کرنے والا ہے، بادشاہ رکے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، یہ دندناتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ جو حاجی گئے ہیں، ان سے پوچھو وہ منظر، ان عمرہ کرنے والوں سے پوچھو وہ منظر، جس وقت یہ پہنچتے ہیں مسجد حرام کے دروازے پر اور ان گناہگار آنکھوں سے کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا کیا واقعی تو اس وقت کعبہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے منظر آتا ہے، یہ چھوٹی سی آنکھ چند سینٹی میٹر کی، جس مالک نے تجھے پاک عطا کر دی تھی، تو نے تو ایک دن میں 50 نامحرم لڑکیوں کو دیکھ کر اس پر 50 سیاہی کے نقطے لگا دیے۔ تم نے تصویریں دیکھ دیکھ کر اس چھوٹی سی آنکھ پر سینکڑوں کالے داغ لگا دیے، اور واقعی جس کو آج کی زبان میں کہیں گے 0.001 ملی میٹر جگہ بھی اس کی پاک نہیں بچی ہوتی۔ یہ آدمی اس وقت جب بیت اللہ کے چمکتے ہوئے کعبہ پر اس کے پردے پر نظر ڈالتا ہے تو یہ اپنے آپے سے اس وقت باہر ہوتا ہے، آنکھ بہاتی ہے آنسو، اور اندر جمی ہوئی وہ کالک، وہ سیاہی جو گناہوں کی وجہ سے اندر چھپی ہوتی ہے، وہ ٹپ ٹپ ان آنکھوں کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اور اس کو یقین نہیں آتا کیا واقعی میری یہ گناہگار آنکھیں اس وقت کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہی ہیں۔ اللہ سب کو لے جائے۔ وہ منظر ہی عجیب ہوتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس منظر کو۔ تو یہ گیا، اس ٹنکی کو اپنے کمر پر لاد کر دروازہ کھلا، اب کورونا کی وجہ سے تو خالی تھا، سیدھا چلتے چلتے صفائی کے لیے پہنچ گیا بیت اللہ کے دروازے پر۔ لوگ تڑپتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے وہاں، لوگ لائن میں لگتے ہیں، پھر بھی ارمان پورا نہیں ہوتا، بہت دیر انتظار کر کے کبھی کبھی ہمت ہار کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بعد میں فرصت سے آؤں گا۔ دروازے پر گیا، وہ ڈنڈا اس پر چلایا، صاف کر دیا، اس کے بعد آگے بڑھا، پھر آگے جگہ ہے ملتزم کی، ملتزم کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے، جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روئے مبارک دیوار کے ساتھ چپکا دیا، التزام کیا، اس لیے اس کو ملتزم کہتے ہیں، جہاں اپنا رخسار مبارک دیوار کے ساتھ لگایا۔ یہ پہنچا، اس نے اس کی بھی صفائی کر دی۔ آگے حجر اسود تھا، حجر اسود تو حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا سفید پتھر، اس پتھر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب اس کے اوپر بندہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے اس حجر اسود میں طاقت ہے، جب انسان کا ہاتھ اس پر پڑتا ہے تو اس اپنی طاقت سے وہ پتھر اس آدمی کے ہاتھوں سے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔
اور وہاں پر پھر بوسہ دینے کی کوشش کتنے کرتے ہیں لوگ. تمنا ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی زبان سے میں نے ہزاروں بار جھوٹ بولا ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا, فرمایا جو آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے, کتنے بار بھائی؟ فرمایا ایک بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس زبان میں اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے. سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. یہاں تو ساری زبان جھوٹ سے لت پت ہے, اور آج کے زمانے میں جھوٹ ایک آرٹ ہے. آج تو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹی چیزیں بنائی جاتی ہیں. ہم ہائر سیکنڈری میں پڑھتے تھے تو جمعے کے دن ظہر بعد جمعے کے بعد باہر میٹنگ ہوتی تھی, تو کوئی کچھ سناتا کوئی کچھ سناتا. ایک لڑکا اٹھا, اس نے نیوز سنانا شروع کی, کہا آج فلاں میدان میں مچھروں اور مکھیوں میں جنگ ہو گئی, 1000 شہید ہو گئی, 1000 زخمی ہو گئے. اب سب لڑکے ہنس رہے ہیں, ایمان والوں کی مجلس ہے, لیکن یہ ذہن میں نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹی بات اس لیے کہے کہ لوگ میری بات کو سن کر ہنسیں. ہمارے یہاں تو بولنے پر بھی پابندی ہے, کتنی زور سے بولیں گے اس پر بھی پابندی ہے. ٹیوننگ قرآن کرتا ہے. سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آواز کو بلند نہیں کرنا. پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہیں, خیال رکھنا. جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو ایسے نہیں بولنا. دھیان رکھو کہ اگر تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی, مختلف گناہوں کی سزائیں مختلف ہیں. چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا, زنا ہوگا تو سنسار کیا جائے گا, تہمت لگائے گا تو کوڑے لگیں گے. فرمایا پیغمبر کے سامنے تمہاری آواز اگر اونچی ہوگی تو اس کی سزا کیا ہے؟ جتنے نیک اعمال تمہارے اعمال نامے میں ہوں گے, زور سے بولنے کی وجہ سے تمام نامہ اعمال پر کراس ڈال دیا جائے, حق اعمال ہو جائے. آج کی دنیا میں آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ زبان کو استعمال کرنے پر بھی شریعت کی پابندی ہے. کتنے زور سے بولے گا اس کو بھی متعین کر دیا. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو آپ نے بار بار سنا ہوگا, جوانوں سے کہا گیا, اولاد سے کہا گیا ان بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان بوڑھوں کو بیکار مت سمجھو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان دو ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے, اے جوانوں, مرد ہو یا عورتیں, لڑکے ہو یا لڑکیاں, آپ ان بوڑھوں کے دل کا خیال کرو. اب ان کا دل بہت سینسیٹیو ہوتا ہے, بہت حساس ہوتا ہے. جوانی میں آدمی پتھر بھی چبا ڈالتا ہے اور معدہ پتھروں کو بھی ہضم کرتا ہے. اب یہ بڑھاپے کی عمر میں ہے, جوانی میں تم ان کے سامنے چیختے رہے, چلاتے رہے, اب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. ہوش, خیال رکھنا, تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ان کے ہارٹ کو ہرٹ کرے, جو ان کے دل کو زخمی کرے. اور قرآن نے پابندی لگائی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کبھی ان کے سامنے, ان بوڑھوں کے سامنے لفظ اف نہیں کہنا ہے. اف کا ترجمہ اردو والے کرتے ہیں ہوں, بوڑھے کے سامنے اس کی اولاد ہوں نہیں کر سکتی. کشمیری میں
उफ का तर्जुमा करते हैं इसलिए है कौन बोलित की बुड़स्ती, और तुम समझते हो माँ के सामने चीख निकाल के कहते हो बाप से यूं कह देना, अगर ये नहीं करेगा तो मैं यूं कर दूंगा। ये खाला जी का घर नहीं है। जुबान की हरकतों, जुबान से कितने जोर से बोलेंगे इस पर भी कुरान पाबंदी लगाता है, और जुबान से कौन सा वर्ड निकालेंगे उस पर भी शरीयत पाबंदी लगाती है। और अगर जुबान से ऐसा वर्ड निकाला जिस पर इतलाक होता है किस्ब का, ये तो गुनाह कबीरा बन जाता है। ऐसा जुमला निकाला जो झूठ में शामिल हो गया तो फिर तो गुनाह कबीरा होता है। लेकिन वहां जब आदमी पहुंचता है वो देखता है कि जुबान में तो जरा सी जगह भी ऐसी मौजूद नहीं जो पाक रही हो। ये तो नापाकी नापाक है, पाकी की सूरत क्या है? अब आता है याद, ये है हजरे अस्वद, एक बोसा दे दूं ये मेरे गुनाहों को चूस लेगा। तो मैं उस खुशनसीब की बात सुना रहा था कि अल्लाह अल्लाह है, किसी के ताबे नहीं है, अपने मनाजिर दिखाता है। उस कोरोना के आलम में जब वो वहां पहुंचा, पहले दरवाजे को साफ किया, हमने तो इधर क्लिप देखी, पूरी दुनिया तो बंद, बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। वो सफाई के नाम पर पहुंचा, अंदर मुल्तजम को साफ किया और उसको हजरे अस्वद पर भी टिशू विशू से उसको कुछ दवाई छिड़क के उसको साफ किया। अब उतारी वो कंधे से टंकी, वो भी एक तरफ रखी, वो जो सफाई का डंडा था वो भी एक तरफ रखा। ऐन हजरे अस्वद के सामने अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधी और चंद मिनट में अपनी 2 रकातें पूरी कर दिया। अब खड़ा हुआ तो खटाखट हजरे अस्वद के दर्जन पर बोझे ले लिए। लोग हसरत से देख रहे थे। कोरोना ने पूरे आलम को ठप कर दिया। पता नहीं कहाँ का था, कुछ वहां ऐसे मजदूर केरला के हैं, कुछ फिलिपाइन के, कहाँ के, कुछ बंगाली, कहाँ का था वो। अकलें हैरान थी कि पूरा आलम कोरोना ने ठप कर दिया। इस एक के लिए अल्लाह ने किस बुनियाद से रास्ता खोल दिया। अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। उस अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। हमारी वो अम्मा हमारे लिए जिक्रुल्लाह करती रही, कभी बुखार के बहाने, कभी हम सो नहीं रहे थे तो सुलाने के बहाने। एक दिन में कम से कम हमारी अम्मा ने हमारे लिए हजार बार अल्लाह अल्लाह कहकर हमारे कानों के अंदर से हमारे कल्ब तक अल्लाह के होने का पैगाम पहुंचाया हो। हमारे एक बुजुर्ग थे हरदोई में, लखनऊ के करीब हरदोई है, हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। बड़ी नौजवानी में उनको खिलाफत मिली थी। उनका नाम था हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया करते थे, लोग कहते हैं जिक्रुल्लाह से क्या होता है, मैं कहता हूं छोटा बच्चा अगर कोने में सोया है और छाती उसकी खराब हो तो किसी को सिगरेट बीड़ी दूसरे कोने में घर वाले नहीं पीने देते। डॉक्टर मना करते हैं कि धुआं इन बुखारा के साथ, इस हवा के साथ उसकी छाती में चला जाएगा। मुजिर है धुएं से, बहुत एहतियात करना। दूर तक किसी को वहां सिगरेट नहीं पीने देते क्योंकि हवा के साथ खलत मलत होकर धुआं उसके सीने में चला जाएगा। फरमाते थे जब धुआं हवा के साथ खलत मलत होकर सीने को मुतासिर कर सकता है तो क्या अल्लाह का नाम इस फिजा में जाकर दिल को मुतासिर नहीं कर सकता? कुरान ने कह दिया कि अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जिससे तुम्हारे कुलूब में इत्मीनान पैदा होता है, ये कुलूब की ग़िज़ा है। तो हमारी माँ ने अमलन हमको ये वाकया सुनाया। यहाँ भी जाने कितने गवाह होंगे इस बात के जो कहेंगे बच्चा सो नहीं रहा था, जब मैंने थपकी देकर घर में उस पर जिक्रुल्लाह शुरू किया
थोड़ी देर में वो आराम की नींद सो चुका था। ठीक है, कोरोना ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया और हमारा और ज्यादा नुकसान किया। हम घर से चलते थे वुजू करके, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान के मुताबिक हर कदम पर हमारी एक नेकी हमारे अकाउंट में जमा होती और हर कदम पर एक गुनाह मिटता था और हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होता था। अगर आते हुए 100 कदम थे, जाते हुए 100 कदम थे, 5 वक्त में 1000 नेकियां हमें मिलती थी, 1000 गुनाह माफ होते थे, 1000 दर्जे बुलंद होते थे। जब कोरोना की वजह से मस्जिद नहीं जा सके तो हमारा हर दिन 1000 कदम बढ़ने का, दर्जे बुलंद होने का, नेकियां मिलने का लॉस हुआ। उसका नतीजा ये हुआ हमारे कल्ब की बैटरी डाउन हो गई। इसलिए घर में बैठने के बावजूद सारा टाइम खाली था, हम 4 रकात नफल नहीं पढ़ पाते थे, बेवजू दिन भर रहते थे। हमारे कल्ब के अंदर ये कुव्वत नहीं थी कि उठकर हम वुजू ही बना लें। ऐसे लोग ईमान वाले उस जमाने में मौजूद थे जिन्होंने कोशिशें की और उन 1-2 सालों में मेहनत करके, वो तो मुलाजिम थे, स्टूडेंट थे, क्या क्या कामों में थे, उन 2 सालों का ऐसा नफा उठाया, अपने ईमान को ताज़ा किया, कुरान को याद करना शुरू किया और हाफिज कलामुल्लाह हो गए। ऐसे लोग उन दिनों में देखे जिन्होंने कहा किताबों में लिखा है कि एक आदमी का जिक्र ऐसा होता। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस भी थे, बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे। दारुल उलूम देवबंद का बुखारी पढ़ाने वाला आम आलिम नहीं होता, उसके लिए बड़ी इस्तेदादों की जरूरत है। इसी तरह से मुफ्ती आजम थे, ऐसे फकीह थे और रूहानी तौर पर इस जमाने में आलमी शख्सियत थी। ये जिनकी फजाइल अमाल है हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके पूरी दुनिया में 101 खुलाफा थे। मक्का में भी खलीफा थे, मदीना में भी इनके खलीफा थे, अफ्रीका में भी उनके खलीफा, अमेरिका में भी उनके खलीफा, इंग्लैंड में भी उनके खलीफा, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। हम पहुंच गए आइलैंड अंडमान निकोबार में, एक मस्जिद के गेट पर लिखा देखा खानका ज़करिया। अंदर उसे तारुफ किया, मालूम हुआ यहाँ शेख के एक खलीफा हैं। इस जजीरे में हम गए मिलने तो वो थे मौलाना फकीर मोहम्मद साहब, किसके मजाज हैं, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया। अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है। और ये अकाबिर चारों सिलसिलों में बैत करते थे। जैसे हमारे मसलक 4 हैं फिक़ह के, इस ज़ाहिरी कानून के, नमाज कैसे पढ़ेंगे, ज़कात कैसे देंगे, हज कैसे करेंगे, तिजारत कैसे करेंगे, बै सलम के कवानीन क्या हैं, बै सरफ के कवानीन क्या हैं, उधार देने के मसाइल क्या हैं, उधार देने में शर्तें क्या हैं, वसूल करने के तरीके क्या हैं, इस सारे कानून को फ़िक़्ह इस्लामी कहते हैं। और जो अंदर का कानून है, दूसरे ने हमारे सामने दुकान बनाई, क्या हम दिल में उससे जलें या उससे मुबारकबादी का मामला करें? अपने भाई ने मकान में दूसरी मंजिल बना दी, क्या हमारे दिल में उसकी वजह से हसद पैदा हो जाए या खुशी पैदा हो जाए? किसी को प्रमोशन होगी, मैं अंदर दिल में जलने लगूं या उस पर खुशी का इजहार करूं? ये सब चीजें जिस फन में सिखाई गई शरीयत में, उनको फ़िक़्ह बातिन कहते हैं, उसी को तसव्वुफ कहते हैं, उसी को तरीक़त कहते हैं, उसी को बातिनी फ़िक़्ह कहते हैं, उसी को सूफीज़्म कहते हैं। गैर शरई चीजों को सूफीज़्म नहीं कहते। एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। एक दफा देखा, किताबों में लिखा है, एक दफा देखा, बहुत प्यास लगी थी, सामने गिलास जाहिर हुआ सोने का, तो एकदम जहन में आया
پانی پیوں گا لیکن خیال آیا سونے کا گلاس ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا سونے کے برتن میں آدمی کھا پی نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ پھر خیال آیا جس نے حرام کیا یعنی اللہ اسی کی طرف سے تو آیا ہے، تو فوراً ذہن میں آیا جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہوئی اب وہ قیامت تک حلال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حرام کہہ دیا، اب کیسے حلال ہوگا؟ تو فوراً ذہن میں آیا، چونکہ ماہر تھے روحانیت کے تو فوراً پڑھا شیطان پر جو فائرنگ ہوتی ہے اس کا جو چھوٹا پسٹل ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دم بھاگنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے جب وساوس آنے لگتے ہیں تو اس وقت یہی وظیفہ بزرگ دیتے۔ آپ لوگ تو مولانا غلام قادر صاحب سے اس سلسلے میں رجوع نہیں کرتے، ظاہری مسائل تو پوچھتے ہو، باطنی مسائل نہیں پوچھتے۔ اندر کے مسائل یہی ہیں۔ آدمی کہتا ہے مولانا صاحب کچھ دنوں میں صبح آفس جاتا تھا، لڑکی سامنے آتی تھی، میرے جی میں خیال آتا تھا کیا دیکھ کر کروں گا، بلا وجہ گناہ ہوگا، فوراً نگاہ نیچے کرتا تھا۔ تصویر آتی تھی سامنے، ایک دم میں بدکتا تھا، مجھے نہیں دیکھنی چاہیے۔ مولانا صاحب کچھ دنوں سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، کچھ دنوں سے چینج ہے میرے مزاج میں، کوئی آتا ہے تو میں دیکھنے لگتا ہوں۔ تو مولانا صاحب وہ بتائیں گے، جو اس لائن کے ماہر ہیں وہ بتائیں گے کیا فرق پڑ گیا ہے۔ اس زمانے میں ایمان کی بیٹری چارج رہی ہے، آج ایمان کی بیٹری ذرا ڈاؤن ہو گئی ہے، وہ بتائیں گے۔ اس کے بھی اپنے ایکسپرٹ ہیں، جیسے جو لوگ راستہ چلتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ راستوں کے اپس اور ڈاؤنوں سے واقف ہوتے۔ تو اسی طرح حضرت نے فوراً پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہی پڑھا وہ گلاس پانی وہ سب منظر غائب ہو گیا، دھواں بن کر اڑ گیا۔ وہ تو شیطان ابلیس، لیکن چلتے چلتے اس نے پھر فول دیا، کہا عبد القادر 100 بزرگوں کو اس مقام پر پہنچا کے بہکا چکا ہوں، تم کو تمہارے علم نے بچایا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ چونکہ عالم بھی زبردست تھے، فوراً کہہ دیا او مردود یہ فول نہیں دیکھ سکتا، مجھ کو یہ فول تو نہیں دے سکتا، اس طرح مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو جو اس قسم کے علوم ہوتے ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کی آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت عالیشان بنایا۔ دلی میں ہمارے ایک بزرگ تھے، تبلیغ میں آتے تھے، قاری ظہیر صاحب، بہت بڑے بزرگ تھے، مصر میں جامعہ ازہر میں پڑھا تھا۔ جب بات شروع کرتے تھے اور ہنسانے لگتے تو بہت ہنساتے تھے، اور پھر جب سیریس ہو جاتے تھے اور حدیثیں شروع کرتے تھے خود بھی آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے اور سننے والوں کو کے بھی۔ تو یوں کہا کرتے تھے اس موقع پر، کہتے تھے بھائی دیکھنا ہی تو تھا، قرآن کہتا ہے میں نے تم کو بہت خوبصورت بنایا، ذرا غور کرو، دیکھنا ہی تو تھا۔ اگر اللہ 2 آنکھوں کے بجائے پیشانی پر ایک بڑی سی آنکھ آگے کو لگا دیتے تو شاید اس سے زیادہ نظر آتا، مگر ہم لوگ تو آٹو رکشہ کی طرح گھومتے ہوتے۔ کہا یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، خوبصورت انداز سے آنکھوں کو فٹ کیا، لیکن آگے ہے ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اس فن کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی انسانیت سے گرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ ایک سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے وہ انسانیت سے گر کر چرند و پرند جیسا ہوتا ہے، BIRD برڈ جیسا ہوتا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے چڑیا، جیسے کوا، جیسے چیل۔ کیا خاصیت اس کی؟ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے چیل کی، چڑیا کی خاصیت یہ ہے کہ مارے گی منہ کہیں بھی، یہ نہیں دیکھے گی جائز ہے یا ناجائز، حلال یا حرام، منہ مارے بھی کسی بھی جگہ پر
لیکن دو چیزوں کا بہت کیئر کرتی ہے، اپنی جان کا بھی خیال کرتی ہے، اپنی عزت کا بھی خیال کرتی ہے۔ اس لیے جو بچے کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہیں، جب چڑیا آتی ہے اور بچہ جھک جائے پتھر اٹھانے کے لیے، وہ ایک دم محسوس کرتی ہے میرے لیے اٹھایا ہے پتھر، ایک دم بھاگ جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پھر یہی ایک ہی پوزیشن نہیں رہتی، بلکہ پھر کچھ دنوں کے بعد جب غلط کرتا رہتا ہے ایک سٹیپ اور نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے چوپایا، جیسے بیل، جیسے گھوڑا۔ چوپایا بیل کیا کرتا ہے؟ وہ گیا بازار میں، وہاں سبزی والا تھا پنچ کے مارکیٹ میں، تو اس نے منہ مارا، ساگ کی گٹی میں منہ مارا۔ اب دکاندار آیا، وہ ڈنڈے سے بھی خبر لے رہا ہے اور جوتے بھی مار رہا ہے، وہ پھر بھی سر ہلا کے کہتا ہے میری عزت بھی تو مٹا دے، مجھے زخمی بھی کر دے، لیکن جس لقمے میں نے منہ مارا اس کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، جب انسان اور نیچے چلا جاتا ہے، پہلا سٹیپ تو اس کو یہ تھا کہیں منہ مار رہا ہے، کہیں حرام پر ہاتھ ڈال رہا ہے، لیکن اس وقت پہلے اپنی عزت اور اپنے جان کا تحفظ کرتا ہے، لیکن جب اور نیچے چلا جاتا ہے پھر نہ اس کو اپنی جان کا خیال رہتا ہے، نہ عزت کا خیال رہتا ہے، پھر یہ جانتا ہے وہ میرے پاس تو مال آنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ پھر اس حال پر کچھ دنوں رہنے کے بعد اور نیچے چلا جاتا ہے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جس کو انگریزی والے وائلڈ کہتے ہیں، اردو والے اس کو کہتے ہیں وحشی، ریچھ، شیر۔ آئے گا تھوڑا نہیں کھائے گا، یتیم سامنے آیا وہ تو جمپ مارے گا، بیوہ سامنے آئی وہ تو خون پی جائے گا، رحم اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ انسان پھر ایسا ہی بنتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس حال میں رہتا ہے، پھر لکھا ہے ان مشائخ نے، اس کے بعد اور نیچے چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا بنتا ہے جیسا بچھو اور سانپ، پھر وہ موذی بنتا ہے۔ پھر نہ وہ چوپایا رہتا ہے نہ وحشی رہتا ہے۔ چڑیا نے کہیں منہ مارا کچھ تو پیٹ میں گیا، چیل نے منہ مارا کچھ تو پیٹ میں گیا، بیل نے منہ مارا کچھ تو پیٹ میں گیا، ریچھ کھا گیا کچھ تو پیٹ میں گیا، لیکن یہ سانپ جو ڈنک مار رہا ہے اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بچھو ڈنک مار رہا ہے، اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ صفت ہے ایذا والی جو صفت حسد والی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسد کا دل کا یہ مرض ایسا ہے، ایسا مرض ہے کہ حسد آدمیوں کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جل رہا ہے، فلاں کو پروموشن کیوں مل گیا، فلاں فرسٹ کیوں آ گیا، فلاں نے دکان دوسری کیوں بنا لی، فلاں کی فیکٹری اچھی کیوں چل رہی ہے، فلاں کا واعظ اتنا اچھا کیوں ہے، فلاں کی قرات اتنی اچھی کیوں ہے، فلاں کا سبق اتنا مقبول کیوں ہے، جل رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر طاقت والا ہے تو حسد میں اپنے سے کمزور کو ستاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کمزور ہے تو پھر مثال دیا کرتے تھے، کہا ایک بچہ دوسرے بچے سے کلاس میں جب حسد کرتا ہے اور دیکھتا ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اپنے دل کی حسد کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے کہ اس کا جوتا چھپا دیتا ہے، اس کی کاپی کا ورق پھاڑ دیتا ہے، اس کی کتاب کو کہیں پھینک دیتا ہے، یا اپنے دل کی حسد کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسد جو یہ حسد کر رہا ہے، جو یہ جل رہا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جو اس قسم کے مسائل ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہوں کا حکم فقہ اسلامی میں
اس کو فقہ کہتے ہیں، اور باطنی گناہوں کی اصلاح جہاں ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو بزرگی کہتے ہیں، اسی کو خانقاہیت کہتے ہیں۔ لوگوں نے ہر چیز کو رسوم بنا دیا، جیسے تعلیم رسم بن گئی۔ اسلام میں تعلیم نور ہے، عبادت ہے، اور اسلام میں تعلیم پوری امت پر فرض ہے، اور امت کے بچوں کا انتظام کرنا فرض ہے۔ اسی لیے لوگوں کو ہر ایک سے کہتے ہیں تم بھی 1 کلو چاول لاؤ، تم بھی 1 پاؤ آٹا لاؤ، شریک ہو جاؤ۔ اسلام میں امت کی تعلیم کا انتظام عبادت ہے اور فرض ہے، عبادت کا کام ہے، لیکن مغرب نے اس کو بزنس بنا دیا۔ جیسے یہ چیزیں رسمیں بن گئیں، اسی طرح سے ہماری یہ باطنی اعمال بھی رسم بن گئے۔ کسی نے کسی قسم کی دکان چمکائی، کسی نے کسی قسم کی دکان چمکائی۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا، وہ اب کوئی اس چیز کو حلال بنا نہیں۔ آپ نے شراب کو حرام قرار دیا، کوئی دنیا کی طاقت شراب کو حلال نہیں قرار دے سکتی۔ اور اسلام میں شراب کا حکم وہ ہے جو پیشاب کا حکم ہے۔ پیشاب کا قطرہ بدن پر لگ جائے، اب اس بدن سے نماز کا ادا کرنا جائز نہیں جب تک اس جگہ کو پانی سے نہ دھوئے۔ بالکل اسی طرح اگر شراب کی چھینٹ بدن پر لگ گئی، اس بدن میں اب نماز ادا نہیں کی جا سکتی جب تک پانی سے اس شراب کے قطرے کو دھویا نہ جائے۔ کپڑے پر لگ جائے اس کو بھی دھونا لازم ہے، کیونکہ شراب کا حکم اسلام میں ایسا ہے جیسے پیشاب کا حکم۔ نشے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، چرس کی، گانجے کی اسلام میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی، اور اس لائن کے ان مسائل کے بھی دنیا میں ماہرین ہیں۔ جیسے اس فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم استاد ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ شاگرد کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب شاگرد اور شاگرد کے شاگرد ہیں، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، تحقیق سب کی الگ الگ ہے۔ اسی طرح اس باطنی فقہ میں بھی 4 حضرات بہت مشہور ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اس لیے ان کے سلسلے کو چشتیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس لیے ان کے مسلک کو جو فقہی باطنی مسلک ہے اس کو سہروردی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس لیے ان کے سلسلے کو قادری کہتے ہیں۔ یہ 4 نقش بندی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، اور یہ جو بزرگ ہمارے ہیں چاروں سلسلوں میں بیعت کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ کے پورے عالم میں 101 خلیفہ تھے، اور وہ باطنی مسائل میں رہنمائی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہ مزاج تھا۔ حدیث میں ہے شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی اپنے دل کے سخت ہونے کی، حضرت میرا دل بہت نرم تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا تو آنسو بہتے تھے، کوئی سائل آتا تھا دل پھسک جاتا تھا، حضرت سخت ہو گیا دل۔ جواب میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکم دیے، فرمایا 2 ٹیبلٹ استعمال کرو۔ پہلی کیا دی؟ امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ دوسرا ٹیبلٹ کیا دیا؟ وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ محدثین کلام کرتے ہیں، کہا یہ کیا بتا دیا؟ اس نے تو کہا میرا دل سخت ہو رہا ہے، اور علاج باہر کچھ اور بتا دیا، سر پر ہاتھ پھیرو اور یتیم کو، اس کو مسکین کو کھلاؤ۔ تو جواب دیتے ہیں خود شارحین، خود کوسچن ریز کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، کہا یہ ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی گیا اور اس نے کہا جناب سر میں درد ہے، اس نے دوائی دی اینٹی گیس، کہا یہ کیا ہوا؟ تم نے تو پیٹ کی درد دی، دوائی دی، درد تو سر میں ہو رہا ہے۔
اس نے کہا میں اسپیشلسٹ ہوں، میں نے چیک کیا سر میں جو درد ہے یہ پیٹ کے بخارات گیسز اوپر جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے درد ہوتا ہے، تو گیس کو ہی کاٹنا پڑے گا تو سر تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ شارحین نے لکھا ہے اس شخص کے دل میں جو سختی آئی تھی 2 وجہ سے آئی تھی۔ نمبر 1، ہز ہائینس، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، دوسرا گرا ہوا ہے، لیکن یہ خیال سے آدمی چیک نہیں کر سکتا۔ نفس کہتا ہے تو سب سے اچھا ہے۔ اس کو چیک کرنے کے الگ الگ معیار ہیں، کسوٹیاں۔ بخار کے لیے تو تھرمامیٹر منہ میں رکھنا پڑے گا، اس کے لیے چیک کرنے کا آلہ وہی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے وہی مشین استعمال کرنی پڑے گی، شوگر ٹیسٹ کے لیے وہی مشین استعمال کرنی پڑے گی۔ یہاں بھی بتایا تم کو یہ دیکھنا ہے میرے اندر کبر ہے یا نہیں، اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ آج کل لوگ سائیڈ نہیں دیتے۔ راستے کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، راستے میں کسی کے لیے رکاوٹ مت بنو۔ ایک قبیلے والے تھے، سڑک پر بیٹھا کرتے تھے، حضور نے فرمایا ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا حضرت اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہی جمع ہوتے ہیں تو برادری کا مشورہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر راستے کے حق ادا کرو، یہ اسلام ہے جس میں ہر چیز کی رہبری۔ کسی نے سائیڈ مانگا، فوراً سائیڈ دینا چاہیے، یہ راستے کا حق ہے، لیکن نہیں دیتے لوگ سائیڈ۔ اب وہ چلا رہا تھا چھوٹی گاڑی اور یہ تھا بڑی گاڑی میں، اس کی اسکارپیو تھی، فارچون تھی، اور جب اس نے سائیڈ نہیں دیا ماروتی والے نے، تھوڑی دور چل کے اس نے دیکھی جگہ تو آگے زبردستی اوورٹیک کیا، لیکن سر باہر نکال کے کہہ رہا ہے اور دیکھ یہ ڈبہ ذرا کنارے کو چلایا کر۔ اس کی ماروتی کو جب ڈبہ کہا دل میں اس کے کبر ہے، اس کی وجہ سے حقارت سے اس کا نام، اس نے جرم کیا تھا، اس کا جواب یہ نہیں۔ ان چیزوں کو چیک کرنا۔ بالکل اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے اندر ایک تو اپنے آپ کو بڑا ماننا ہے، دوسرے سے نفرت کرتا ہے، تو حکم دیا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یتیم کبھی نہاتا نہیں تھا، خون تھا اس کا جو وہ نہاتا دھوتا، اس کے سر کے بال چپکے ہوئے تھے، جب ہاتھ سر پر پھیرا ہاتھ ہی چپک گئے۔ یا تو ایسے کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا تھا یا اب برداشت کرنا پڑا۔ کڑوی ٹیبلٹ شفا کے لیے گلے سے نیچے اتارنی ہی پڑتی ہے۔ 2-4 دن ایسا کیا، اور جو دوسرا کام دیا تھا اطعم المسکین، مسکین کو کھلاتے رہنا، یہ آپ کا بھی تجربہ ہے۔ جب مسکین ادھر سے مانگے چپٹتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں، پیچھے ہی پڑا رہتا ہے۔ جب ادھر سے دینے کا ارادہ ہو اس کو ڈھونڈو تو مسکین ملتا ہی نہیں۔ اب یہ نکلے تو ڈھونڈنے، چلو آؤ کھانا کھاؤ، وہ کہتا ہے بابا کچھ ہے تو نقدی دے دو، کھانا تو میں کھا چکا ہوں، لیکن ان کو حکم دیا کھلانا ہے۔ اب یہ اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، کیونکہ حکم دیا تھا اطعم المسکین، مسکین کو کھلاؤ، تو خوشامد کر کے لاتا رہا۔ محدثین نے لکھا ایک تو جو اس کے اندر کبر تھا وہ کچھ دنوں میں قابو ہو گیا، اور ایک جو یہ مال کی محبت تھی، کسی کو کچھ کھانے نہیں دیتا تھا، کچھ دنوں کے بعد ہی دل نرم ہو گیا۔ آدمی کا اپنے ان امراض کا علاج کرانا یہ ہمارے باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام نے ہمیں سب چیزیں بتائیں۔ یہ ساری بات شروع ہوئی تھی اس پر جو میں نے کہا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بڑے میاں تھے، ان سے پوچھا حضرت آپ کتنا ذکر یا اللہ اللہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی ذکر تو کرتا تھا جوانی میں کام اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے حفاظ ہیں یہ رمضان میں کبھی کبھی ایک دن کے اندر 30 پارے پڑھ لیتے ہیں، جوانی کا عالم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ذکر تو جوانی میں کرتا تھا، اب بڑھاپے میں زیادہ نہیں ہوتا۔ اصرار کر کے پوچھا کہ حضرت پھر بھی بتائیے اب کتنا کرتے ہیں؟ کہا بھائی اس بڑھاپے میں مشکل سے 24 گھنٹے میں 1,24,000 ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا اس بوڑھے کا نام تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ۔
कोरोना के ज़माने में लोगों ने कोशिशें की कि ऐसे वाक़यात हुए हैं, हम भी देखें हम कितना जिक्र कर सकते हैं। आप देखेंगे, आपको मिलेंगे लोग, वो कहेंगे हमने उन दिनों में 10-10 हज़ार दुरूद पाक 24 घंटे में पढ़े। लेकिन हम जैसे लोगों को चूंकि तबीयत में उतनी ताजगी नहीं थी और मस्जिदों का वो जाना वापस आना वो सब छूट गया था, इसलिए बेकार होने के बावजूद हम कुछ काम नहीं कर सके। और अब आप जानते हैं सारे लोग अपने कारोबारों को रिस्टार्ट करते हैं, बिजनेस मुतासिर हो गए, उनको संभाल रहे हैं, घरों में इधर उधर उलट पुलट हो गया है, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तो मेरे भाई, इस दौरान जो हमें भी दिलों में परेशानियां हुई हैं और गैर इत्मीनान की कैफियत आई है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसमें सबसे आसान चीज पहले इरादा करना है कि मुझे अपनी दीन की गाड़ी को रिस्टार्ट करना है। मेरे अंदर आदत थी, मैं इतनी नवाफिल पढ़ता था, मेरे अंदर आदत थी, फलां बुजुर्ग से ताल्लुक था। एक बुजुर्ग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जब चिल्ले में गया था तो हजरत जी से बैत हुआ था, उन्होंने मुझे 4 तस्बीह दी कि अब क्या करना है। मैंने पूछा कितने साल हो गए, कहा 20 साल से जायद हो गए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, पिछले साल जो तुम्हारा बच्चा सेकंड में था, इस साल थर्ड में होगा, अगर वो सेकंड में ही रहेगा सारे घर वाले उसको घूरोगे, कहोगे नालायक, तो एक क्लास भी आगे नहीं बढ़ा। तुम 20 साल से उसी क्लास में हो, तुम्हारी तरफ कोई घूर के नहीं देखता, तुम आगे क्यों नहीं बढ़े। ये लोग हैं 10-10 साल से 3 तस्बीह पर अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना है क्या। 15-15 साल से एक पारे की तिलावत में रुके हुए हैं, क्या तरक्की नहीं करनी है। इसलिए ये ऐसे मौके आते हैं, इसीलिए कि आदमी की रूह ताजा हो और अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करो। ये ऐसा है जैसे आदमी अपने कपड़े को धोबी की भट्टी में बेचता है, फिर वो ताजा दम आता है, वो कपड़ा और बादशाह के बदन पर सजता है। जुमे के दिन इमाम साहब के बदन पर मेहराब में सजता है। ऐसा ही हमारा सिस्टम है, ईमान में, रूह में जो सुस्तियां आई, ऐसे ऐसे मौके इसीलिए आते हैं। और ये मदरसे वाले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये चूंकि जानते हैं इन बच्चों को बनाने में, इनको तरक्की देने में उम्मत के एक एक दाने का साथ है, एक एक रुपए का साथ है। तो जैसे शादी में लोग अपने दोस्तों की दावत करते हैं, ये खत्म कुरान के दिन, खत्म बुखारी के दिन, दुआ वाले दिन इस उम्मत को शामिल करते हैं कि शायद आज इनकी दुआ कबूल होगी। तो जिस बरादरी ने इनके काम में हिस्सा लिया है, शायद उनका भी आज दुआ में बेड़ा पार हो जाए। आज की मजलिस भी इसीलिए है, अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना होगा। ये तो कोई नई चीज नहीं है, हर आदमी जानता है। हम में से भाई अव्वल दर्जे में हम पढ़ते थे, मकतब के जमाने में वहां याद कराए थे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। सबने कहा जी 5 चीजों पर। अव्वल ईमान, दूसरा जल्दी बोलो नमाज, 1 या 2, 5। तो वादा करना पड़ेगा आज कि अब से हर रोज की 5 नमाजें इंशाअल्लाह कभी नहीं छूटेगी। करोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। हमारे घरों का माहौल बिगड़ गया, हमारी माओं के दिलों से जो एतमाद था और इल्म था उसमें कमजोरी आ गई। अगर हमारी माँ को ये पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की असर की नमाज छूटी, फकअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, जैसे उसका तमाम माल मर गया और जैसे उसका तमाम अयाल मर गया। अगर माँ को ये इस्तेजार हो जाए, बच्चा स्कूल से आया, बच्ची स्कूल से आई, माँ कहेगी मैं तेरे कुर्बान, तू इतनी देर असर की नमाज पढ़ ले, वरना हुजूर की ये बद्दुआ लग जाएगी। मैं तेरी चाय तैयार रखती हूँ, फौरन उसको गर्म करती हूँ, बेटा ये 4 रकात कोई ज्यादा नहीं है, तू फौरन पढ़ ले।
اگر ہماری ماؤں کے ذہن میں یہ بات ہے. اور دیکھو میرے بھائی، ہمارے اس وطن میں دینی ماحول کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ پرانے لوگ آپ کے موجود ہیں، یہ سب جانتے ہیں تہجد کس چیز کا نام ہے. یہ سب جانتے ہیں آخری پہر اللہ سے مانگنا کس کو کہتے ہیں. آپ ان سے پوچھنا، یہ بتائیں. بوڑھے کے ہاتھ میں گھر کی سٹیئرنگ نہیں رہے گی، بوڑھا نہیں جانتا کیسے چلنا ہے. انہوں نے بھی بیچاروں نے سرنڈر کیا، کہا جوانوں سنبھالو. لیکن جوانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ نہ تو تہجد جانتے ہیں نہ فجر کی جماعت کو جانتے ہیں. ان میں جو نیک لوگ ہیں، نیک جوان ہیں، وہ فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن مسجد اور جماعت کا اہتمام نہیں کرتے. بوڑھے تو تہجد کا اہتمام کرتے تھے، جوان مشکل سے فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو نئی جنریشن ہے ہماری، وہ اتنا ہی جانتے ہیں، بیٹا اٹھ، دیر ہو گئی، سکول کی بس آ رہی ہوگی، پھر تو سکول نہیں جا پائے گا. اس بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے بیدار ہونے پر کوئی اسلام کا حکم بھی مجھ سے متعلق ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ میں آپ کو واعظ نہیں پڑھ رہا ہوں، نصیحت نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا مقام ہے. مولانا کا مقام ہے، ان کو حق ہے، یہ آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کے بڑے. میں تو ان کی بھی اولاد ہوں، لیکن میں وہ بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے اس وطن کی اہم ترین ضرورت ہے. آپ پرانے لوگ ان کو دیکھو، یہ جہاں بھی پیشاب کرنے بیٹھیں گے یہ پہلے سوچتے ہیں کہیں میرا رخ قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہا. آپ کے ہر گاؤں سے سینکڑوں جوان لڑکے اور لڑکیاں صبح ہائی اسکول جاتے ہوں گے، ہائر سیکنڈری میں جاتے ہوں گے، کالج جاتے ہوں گے، لیکن آج تک کسی بچے نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہوگا ابا مجھے بتاؤ قبلہ کیسے دیکھتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیوں بیٹا، کیوں بیٹی، وہ کہے گی کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے مسلمان کبھی پیشاب یا پاخانہ قبلہ رخ ہو کر نہیں کرتا. ابا آپ نے مجھے یہ سکھایا تھا، ریسس کے وقت مجھے پیشاب کی ضرورت آئی، میں فلاں جگہ پیشاب کرنے لگا تھا، مجھے یاد آیا مجھے اس وقت قبلے کا خیال کرنا چاہیے تاکہ نہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو جائے نہ پیٹھ. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. مجھے نہیں آیا قبلہ دیکھنا، پاپا مجھے بتا قبلہ کیسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ میں احتیاط کروں. کسی اولاد نے آپ سے پوچھا؟ اس لیے کہ ان کو ہم نے یہ بات نہیں بتائی. جب نمازوں کا حال یہ ہے، جب ہمارے شعائر اسلام کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کا حال یہ ہے، پتہ نہیں مجھے پونچھ کے اس دریا میں مچھلیاں ہوتی تھی، کبھی جاتے تھے پکڑنے، ہم جاتے تھے اپنے وہاں. اگر کوئی مچھلی ایسی ملی جو پہلے سے ہی مری ہوئی تھی، پیٹ اس کا اوپر، مائیں کہتی تھی اس کو پھینک کے آؤ. یہاں بھی تو ایسا ہی ہوگا، یہاں بھی تو ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ ہمارے یہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اور یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہماری مائیں ہم کو سکھاتی تھی. وہ یہ بات بتاتی تھی جو مچھلی خود مری اور اس کا پیٹ اوپر کو ہو گیا وہ حلال نہیں ہوا کرتی. ہماری ان پڑھ مائیں ہمیں بتاتی تھی. آپ کے گھروں میں یہ ماحول رہا ہوگا، بچے نے پانی کھڑے ہو کے پینا شروع کیا ہوگا، ماں نے کہا ہوگا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، نیچے بیٹھ کے پیو، کھانا بیٹھ کر کھاؤ. ایسا ہوتا تھا. لیکن آج ریسس کے وقت جب ہماری اولادیں سکولوں سے نکلتی ہیں لیز خریدنے کے لیے، چنا خریدنے کے لیے اور کیا کیا خریدنے کے لیے، کیا ان کے ذہن میں کبھی تصور ہے کھڑے ہو کر کھانا کیا ہے، بیٹھ کر کھانا کیا ہے؟ آپ بائیں ہاتھ سے کبھی کھانے لگتے، آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ کو فوراً ٹوک دیتے. لیکن آج ہماری اولادوں میں اس کا تصور ہی نہیں کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے. اور باطل وہ حکمت کے ساتھ آتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں جذباتی ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتا ہے دین چھوڑو، کبھی نہیں کہتا.
وہ آپ کو کہتا ہے بہت عالی شان فیشن، آپ کے ہاں تو شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. کہتے ہیں پہلی مشین آدھے سر کی گھماؤ تو نیچے سے سارا حصہ بال کاٹ دیا. ابھی کچھ نہیں کہیں گے کیا فیشن ہے، 4 سال کے بعد کہہ دیں گے اوپر ایک اور مشین کر دو، اب یہ فیشن ہے. جب دوسری مشین کرے گا اوپر کیا بچے گا؟ وہی بچے گا جو غیر مذہب والے اوپر رکھتے ہیں. اس وقت آپ بچوں کو کہو گے یہ اسلام کا شعار نہیں کفر کا شعار ہے. آپ مولوی صاحب سے پوچھو گے، مولوی صاحب کسی کو کہیں گے یہ کفر کا شعار ہے، وہ کہے گا ہم نے تو سنا تھا عمر بھر مولویوں کا کام ہے صرف حکم کفر دینا، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. یہ ہمارے وطن کی وہ ضرورت ہے جس پر اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو شاید پھر ہمارے گھروں کا ماحول یہ نہیں رہے. یہ بہت اہم ترین ضرورت ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، جیسے انگلش میں ہے نوٹ آف ایکسکلیمیشن، نوٹ آف انٹراگیشن، ایسے عربی میں ہے اللہ حرف تنبیہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار. اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی جملہ بیان کیا، الا کلکم رائن، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں. ماں باپ سے اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیکیدار سے اس کے ماتحت لیبر کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تمہارے کام پر ہوتے تھے، ان کی نماز کا کیا ہوا؟ یہ تمہارے کام پر ہوتے تھے، ان کی دیانت کا کیا ہوا؟ یہ تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ان کی زبان کا کیا ہوا؟ تم سرکاری دفتر میں ہو، وہاں تمہارا عہدہ کچھ بھی ہے، لیکن جو تمہارا سٹاف وہاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آپ وہاں ان کے ذمہ دار ہو. اس انداز سے یہ جملہ کہا ہے جیسے گھر میں ماں باپ اپنے اولاد کے ذمہ دار ہیں. فرمایا الا کلکم رائن، اچھی طرح کان کھول کر سنو، الا کا ترجمہ کیا جاتا ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زندگیوں کو بھی صحیح بنائیں، اور جن کی ذمہ داریاں ہمارے سروں کے اوپر ہیں ہم ان کی زندگیوں کو بھی صحیح بنائیں. اس لیے میرے بھائی، وہ لوگ جن کی نمازیں رہ رہی ہیں وہ یہ ارادہ کر لو آج کی رات میں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور دوسری چیز مجھے یہ بتاؤ، میں ہر جگہ کہتا ہوں جہاں گیا اس بار، اب تو کیلکولیٹر کی وجہ سے کوئی حساب بھی نہیں کرتا. یہ پرانے بوڑھے ان سے کہو گے 20 اور 20 شیر کتنے ہو گئے، ایک دم کہیں گے جی 1 من ہو گیا. نئے کو کہتے ہیں بھائی ذرا یہ سنو، پہلے اسے پوچھے فیس کتنی ہے، وہ بچہ کہتا ہے 450 ہے. او بھائی وہ کتنا ہوتا ہے، وہ 450 نہیں بول سکتا جی 450 ہے. اور اس کو کہتے ہیں 450 اور 250 کتنا ہوا. ایک منٹ فوراً موبائل کھولتا ہے، وہ کیلکولیٹر چالو کرتا ہے، زبانی حساب نہیں کرتا. لیکن میں 2 منٹ زبانی حساب سب سے کرا رہا ہوں، 2 منٹ آپ کے بھی لوں گا. مجھے یہ بتاؤ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 8 سے اوپر تک پڑھا ہے، 8ویں سے اوپر تک جنہوں نے پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو. بس اللہ جزائے خیر، اور زیادہ ترقی. فرسٹ میں آپ نے کم سے کم 3 سبجیکٹ پڑھے. ہماری ریاست میں پہلے اردو زبان سرکاری تھی، انگلش بھی تھی، تو اردو انگلش میں 3 تو کم از کم پڑھتے تھے فرسٹ میں. پھر سیکنڈ میں 5، تھرڈ میں 5، فورتھ میں 5، 8th تک 5 سبجیکٹ پڑھتے گئے. کتنی کتابیں ہوئی؟ اگر 5 ایک سال میں پڑھی، 8th تک کتنی کتابیں ہو گئی؟ اللہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے ان 8 سالوں میں 40 کتابیں پڑھی. میرے بندے، اس آنکھ کے بننے میں نہ تیرے باپ کا کوئی حصہ تھا نہ ماں کا حصہ تھا. وہ تو سو رہے تھے آرام سے، اندھیرا تھا رات کا، اوپر لحاف انہوں نے اوڑا تھا اور ماں کے پیٹ کا کور اوپر تھا. ان 3 اندھیریوں میں فرشتے سے کہتا تھا
میرے اس بندے کی آنکھ بہت بیوٹیفل اس اندھیرے میں فٹ کرنا. اگر اس کی آنکھ میں ٹیڑھا پن رہا تو اس کے سارے کزن اس کو کانا کہا کریں گے, بھینگا کہا کریں گے. کیا ہمارے ابا کو کچھ معلوم ہے؟ ہماری اماں کو کچھ معلوم ہے؟ وہ اللہ ہم سے پوچھتا ہے, یہ آنکھ میں نے دی, یہ زبان میں نے بنائی, یہ دماغ سری برم بیلم بیڑولا میں نے فٹ کرایا. اس دماغ سے, اس دل سے, اس آنکھ سے, اس زبان سے تم نے 8 سال میں 40 کتابیں پڑھی اور ہر کتاب میں تم نے میرٹ حاصل کیا. ان 8 سال میں میں نے ایک کتاب بھیجی تھی جس کے پارے کتنے ہیں؟ ان 8 سال میں تم نے وہ 30 پارے کیوں پورے نہیں کیے؟ کیا اللہ کو ہم سے یہ پوچھنے کا حق ہے؟ اب کیا کرو گے بھائی؟ آئندہ اگر مولانا سعید صاحب دعوت دیں اس دن تم کو یہ کہنا پڑے گا, مولانا پچھلے سال جب آئے تھے ضیاء العلوم کے جلسے میں آپ نے یاد دلایا تھا, واقعی میری کوتاہی تھی, 8th 9th 10th میں کراس کر چکا تھا, لیکن قرآن کے بھی 12 ہی پارے پڑھے تھے, 18 باقی تھے. 25 پڑھے تھے, 5 باقی تھے, 20 پڑھے تھے, 10 باقی تھے. آج مولانا میں آپ سے اس سال میں مل رہا ہوں, اس سال میں نے وہ کمی پوری کی ہے, میں نے 30 مکمل کیے ہیں. ایسا کوئی وعدہ کرے گا؟ قرآن اس سال پورا کرو گے, مکمل کرو گے. اور یہ جو ہمارے بوڑھے بوڑھے ہیں ان سے میں کہتا ہوں, تمہاری یہ اولادیں تمہیں بہت گفٹ لاتی ہیں. میں جوانوں سے کہتا ہوں اپنے اس بوڑھے کے لیے قرآن پاک خرید کر لاؤ. یہ جاتے ہیں جموں, کبھی لاتے ہیں عالی شان ٹوپی, کبھی لاتے ہیں عالی شان رومال, وہ دیتے ہیں. ایک دن ان بوڑھوں کے لیے قرآن پاک خرید لاؤ, اپنی اس اماں کے لیے. انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہے اولادوں کے لیے. بچھاؤ تکیے کے اوپر رومال اور ان سے کہو ابا تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے, میری اماں تو نے مجھے کیسے پالا ہے, اللہ ہی جانتا ہے تو نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, آج میں تیرے لیے گفٹ لایا ہوں یہ قرآن. تو وضو کر کے آ, اپنے محبت کے ہاتھ سے ان کے لیے جائے نماز بچھاؤ. اور یہ بوڑھے کیا کریں گے؟ اپنے اللہ سے بات کرو, جو زبان بولتے ہو اس میں بات کرو. کشمیری آتی ہے کشمیری میں بات کرو, گوجری آتی ہے گوجری میں بات کرو, پنجابی آتی ہے پنجابی میں بات کرو, پہاڑی آتی ہے پہاڑی میں بات کرو, اور کوئی زبان جانتے ہو اس میں بات کرو. کیا بات کرو گے اللہ سے؟ اللہ ہمارے زمانے میں قرآن پڑھنے کا رواج نہیں تھا. میں دل سے گواہی دیتا ہوں یہ قرآن تو نے لوح محفوظ سے بھیجا ہے. میں دل سے گواہی دیتا ہوں یہ قرآن تو نے جبریل کے ذریعے نازل کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ہم کو عطا کی. اللہ میرے ہاتھ پھٹ گئے لکڑیاں پھاڑتے پھاڑتے, زمین کھودتے کھودتے. اماں بھی یہی کہے گی, اللہ چاول صاف کرتے کرتے میری انگلیاں گھس گئی, کھیت میں کام کرتے کرتے میری انگلیوں کی کھال گھس گئی, لیکن اللہ اگر کوئی کام باقی ہے میری ان انگلیوں کو, وہ یہ ہے کہ تیرے پاک قرآن کو ان انگلیوں نے ٹچ نہیں کیا. اپنی زبان میں اپنے اللہ سے بات کرو. تو اللہ اس زمانے میں نے نہیں پڑھا ہے, چند صورتیں مجھے یاد ہیں. یہ سورہ فاتحہ یاد ہے, اللہ میری سورہ فاتحہ سن لے, قل هو اللہ احد میری سن لے, قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس سنا دو, اور پھر اس قرآن کو ان آنکھوں سے دیکھو اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے. اس قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کے نور کی تجلی ہے, وہ نور کی تجلی اس قرآن کی میری گناہگار آنکھوں کی سیاہی کو دور دے گی. اول سے آخر تک اس قرآن کو دیکھو, ہر دن یہ عمل کرو, اور اگر اللہ توفیق دے تو محلے کے امام صاحب سے کہو, امام صاحب اب تو بڑھاپے میں آ گیا, میرا کوئی کام نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا ایک ایک سطر مجھے ڈیلی پڑھا دو, پھر دیکھو اللہ کی طرف سے ہم کو کیا ملتا ہے. اور یہ جو آپ کے بچے ہیں, یہ جو آپ کے بچے ہیں, ان کو قرآن سے بے خبر مت رکھو میرے بھائی. جہاں مسجد ہے وہاں کے امام صاحب کے پیر پکڑو. کوئی امام صاحب محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا دو,
ہماری ہے حیثیت کمزور، لیکن جہاں ہم اس تعلیم کے لیے 500 روپے فیس دیتے ہیں، امام صاحب ہم آپ کو 50 روپے 100 روپے دے دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا، میرے زمانے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے بچوں کو ایسا ان پڑھ نہیں رکھنا چاہتا کہ یہ قرآن پڑھنے والے نہ ہوں۔ اللہ واسطے آپ میرے بچوں کو قرآن پڑھائیں، کرو گے انشاءاللہ؟ اور پھر وہ اپنی روحانی تربیت، پرانے زمانے میں ہمارے اس وطن میں یہ ماحول تھا، اس پنچ میں کبھی حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا منظر تھا اس وقت کے یہاں لوگوں کا۔ اب کیا بات ہے، واپس وہ منظر آنا چاہیے، وہی جذبہ، وہی نورانیت، وہی ذکر و اذکار۔ اور یہ گانا بجانا، یہ موبائل، یہ مجبوریاں ہیں، موبائل ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کے اندر جو منفی چیزیں ہیں اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا وقت، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کا وقت اسلام کی امانت ہے۔ آپ چیک کرو اپنے موبائلوں کی میموری کو، وہ آپ کو دکھائے گا آپ نے 50 گھنٹے بلا وجہ کی باتوں پر خرچ کیے، آپ نے 50 گھنٹے بلا وجہ کے فضولیات میں خرچ کیے ہیں۔ اس وقت کو بچاؤ، اس وقت کو بچاؤ۔ یہ اپنا دین حاصل کرنے کے لیے اس وقت پورے عالم میں اسلام کے بارے میں بڑے مسائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ماحول ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا۔ حالات عالم میں ایسے گزر رہے ہیں، اگر ہمارا جوان اس وقت دین کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کہیں بھی شیطان اس کو بہکا لے گا۔ ہماری سب سے قیمتی مایا، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن عجیب انداز سے کہتا ہے، قرآن عجیب انداز سے ایک جگہ کہتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان بنے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں مجھ پر اپنے ایمان کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان سے نوازا ہے، ورنہ تم نے ایمان کے لیے کیا کیا؟ اس ایمان کی حفاظت کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ گھروں میں ذکر اللہ کا ماحول قائم کرنا، اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ لوگ گانے گاتے ہیں، وہ بہت مزے سے گاتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، کیا مشکل ہے؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، جج تھے، ریٹائر ہوئے، ہر کام کے لیے، ہر ذکر کے لیے الگ الگ شعر بنایا۔ ایک جگہ کہا ہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و ناماسیا، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و ناماسیا، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا میں میرے الہ، نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے الہ، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ
illallah, la ilaha 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 illallah. मैंने आपको तवज्जो दिलाने के लिए इस तरह पढ़ाया, वरना ये काम होता है तन्हाई का। सुबह अंधेरे में उड़ गया और अपने अल्लाह से लौ लगा कर बातें की, और इसमें कोई ऐब नहीं है। अपने मौला से बात करना सीखो, अपने अल्लाह से बात करना सीखो। ख्वाजा साहब ने आगे ये जो अल्लाह करते हैं उनके लिए भी कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे बारी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे बारी, जब सांस लूं मैं हो जाए जारी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे बारी, जब सांस लूं मैं हो जाए जारी। अल्लाह अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों के पास जिक्र का सरमाया, मुसलमान और टेंशन जमा नहीं होता, मुसलमान और डिप्रेशन जमा नहीं होता। हमारे पास अल्लाह ने यह सरमाया दिया है। तनाई में ये करने की कोशिश करो, मश्क करो, और बहुत चुपचाप अपने अल्लाह से मोहब्बत के साथ। और कभी कभी जब गम का मसला हो, जब दुख का मसला हो, तो उस वक्त अल्लाह को पुकारो आजिज़ी के साथ। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमान ने एक जगह से ऐसे ही शेर से कहा, हद से अबतर हो गया है, फरियाद करते करते कहा, हद से अबतर हो गया है हाल मुझ नाशाद का। शाद मैंने खुश, नाशाद मैंने नाखुश, में गमगीन हूँ, मसाइल मुझ पर बहुत आ गए। ये कह रहे हैं अल्लाह से, हद से अबतर हो गया है हाल मुझ नाशाद का, कर मेरी इमदाद अल्लाह, वक्त है इमदाद का। गर्चे हूँ एक बंदे आसी, आसी मैंने गुनाहगार, गर्च हूँ एक बंदे आसी, गुलामे पुरकुसूर, जुर्म मेरे हैं समंदर, नाम है तेरा गफूर। तेरा कहलाता हूँ मैं, लोग तो हमें अल्लाह का कहते हैं, ईमान वालों को, तेरा कहलाता हूँ मैं, जैसा भी हूँ रब्बे शुकूर। अंत शाफिन अंत काफिन फी मुहिम्मातिल उमूर। हद से अबतर हो गया है हाल मुझ नाशाद का, कर मेरी इमदाद अल्लाह, वक्त है इमदाद का। कर मेरी इमदाद अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह। और अल्लाह को पुकारते हुए तनाई में आंसू से, आंखों से अगर एक आंसू भी गिर गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मक्खी के सर के बराबर बंदे की आंख से आंसू टपका, कयामत के दिन जहन्नम की आग के लिए ये छोटा आंसू आड़ बन जाएगा। ये बहुत बड़ा सरमाया है आदमी का कि तन्हाई में वो अपने अल्लाह से बात करे। मैं तो मौलाना सईद साहब से पिछले साल भी कह रहा था, भाई लोगों को जिक्र बताओ, आज की बेचैनी में यही इलाज है उम्मत का। घरों में जिक्र का माहौल, बच्चों में जिक्र का माहौल, वरना ऐसी चीजें बच्चों के यहाँ आ गई। छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, ऐसी चीजें करता है जिनको हम सोच भी नहीं सकते। और बहुत लंबी बात होगी, मौलाना गुलाम कादिर साहब तवज्जो डालते रहे। मैंने ही कहा मौलाना सईद साहब से भाई क्या करेंगे, तो अब मौलाना ने तवज्जो डाली, जो कुछ
दिल में आया, अल्लाह ने डाला, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, इस जलसे को भी कबूल फरमाए, इस मदरसे के और आलम के मदारिस को भी कबूल फरमाए। अब हाथ उठाओ अल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा आलु। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हवलिन मिन